الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. فہم قرآن کی بنیادی اصول، سبق نمبر 1. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور اس امت کے پاس اپنے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے اور ہر وقت تر و تازہ ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن زندگی کے ہر شعبے میں وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. یہ قرآن کریم عقائد کے اندر رہنمائی کرتا ہے، اعمال میں کرتا ہے، اخلاق میں کرتا ہے، معاشرت میں کرتا ہے، معاملات میں کرتا ہے، سیاست و حکومت میں کرتا ہے. غرض ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ رہنمائی محض قرآن کے الفاظ کی تلاوت سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم قرآن کریم کے لفظ کے ساتھ اس کا معنی بھی نہ سمجھ لیں. قرآن کریم لفظ و معنی دونوں کا نام ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے. حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا صحیح لفظ سیکھے اور صحیح لفظ دوسروں کو سکھائے، یا قرآن کریم کا صحیح معنی سیکھے اور صحیح معنی دوسروں کو سکھائے، کیونکہ قرآن کریم لفظ و معنی دونوں کا نام ہے. مقصود معنی ہے اور لفظ اس کا وسیلہ ہے. لفظ و معنی میں وہ جوڑ ہے جو مقاصد اور وسائل کے اندر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت مستقل عبادت ہے اور ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ بہت معمولی ہدف ہے کہ وہ محض ثواب کے لیے اور 10 نیکیوں کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم سے اپنا عقیدہ نہ لے، عمل نہ لے، اخلاق حاصل نہ کرے اور اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد قرآن کریم کی نازل کرنے سے کیا ہے، قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. وہ ثواب کی نیت سے صرف تلاوت کرتا ہے. یہ انتہائی معمولی ہدف ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس طرح وہ قرآن کریم کا معنی، مطلب اور اس کے مقاصد کو بھی سمجھ لے، کیونکہ انسان کے عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں جو انقلاب آتا ہے وہ معانی سے آتا ہے، وہ صرف الفاظ سے نہیں آتا. ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے اور قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے. یہ کس طرح کر سکے گا؟ اس کے لیے اصول ہے. ہر چیز کے لیے اصول ہوتے ہیں، ہر مقصد تک رسائی کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. اصول کی اہمیت کے لیے اہل علم کا یہ مقولہ کافی ہے کہ من حرم الاصول
حرم الوصول، جو شخص وصول سے محروم رہا وہ اپنے مقصد تک رسائی سے بھی محروم رہا۔ تو فہم قرآن کے لیے بھی کچھ اصول اور مبادی ہے جس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا طالب علم اور مسلمان علی وجہ البصیرت ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کے فہم میں اس کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور فہم قرآن کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور وہ قرآن کریم سے براہ راست لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انی لأعجب لمن یقرأ القرآن کیف یلتذ بقراءتہ ولم یفہم معناہ۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن وہ قرآن سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے جب کہ وہ معنی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم مختصر اسباق میں فہم قرآن کی بنیادی اصول بیان کریں اور اس کے یہ ویڈیوز بنائیں تاکہ ہمارے سننے والے مسلمان بھائی اور طالب علم فہم قرآن کے طریقے، تدبر قرآن کے طریقے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ہمیں اسباق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔